اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صورت حال لے کر میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل ایران کے ایک مشہور جرنیل قاسم سلیمانی شہید کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد اس کے جواب میں ایرانی حکومت نے اس کا انتقام لینے کا وعدہ کیا، اور پھر شہید قاسم سلیمانی کے تشییع جنازہ کے فوراً بعد امریکہ کے عراق میں موجود کئی بیسز پر میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اب یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کئی باتیں منظرے پر عام آئی، مختلف تبصرے ہوئے۔ تو شروع میں یورپین میڈیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے باقی جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ شاید اس میں امریکہ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور یہ ایرانی حکومت کی یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے۔ کئی سیٹلائٹ کی تصویریں یا سیٹلائٹ سے لی گئی جو ہے پکچرز، وہ پوری دنیا میں گردش کرنے لگی، جس میں امریکی بیسز کو دکھایا گیا اور وہاں جو ان کا نقصانات جو انہوں نے اٹھائے ہیں یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو حال ہی میں ابھی CNN کی ایک رپورٹر بھی وہاں گئی، اور اس نے ان ایک خاص جو وہ بیس تھا یعنی اس کے کچھ حصے کی تصاویر دکھائیں لائیو، تو جس میں وہاں گڑے پڑے ہوئے اور وہ ہر چیز وہاں تباہ ہوتی نظر آتی ہے۔ شاید یہ بھی ایک سلیکٹڈ ایک تصویریں تھیں یا ویوز تھے جو امریکن یعنی انٹیلیجنس سے پوچھ کر وہ یا ان کی اجازت سے لوگوں کو دکھائے گئے۔ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو باقی جو جن ٹھکانوں پر میزائل پھینکے گئے یا اس بیس کے باقی حصے جو نہیں دکھائے گئے، تو ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو اس میں ظاہر ہے جس طرح وہ بیس جو ہے یعنی وہ ایک عراق میں امریکہ کا سب سے بڑا بیس تھا، اور وہاں ان کے یعنی بے شمار فوجیوں کے ساتھ وہاں جو اکوپمنٹ سے یعنی اس میں فائٹر پلین بھی تھے اور ڈرونز بھی تھے اور اس طرح کا جو فوجی ساز و سامان تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس حملے سے پہلے یعنی امریکن جو فوجی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، لیکن اس حوالے سے بھی جو مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے اگر یعنی امریکہ کو جو دعویٰ ہے تو اس کے ثبوت پر اس نے کیا پیش کیا ہے، یعنی اس وقت تک کوئی جو ہے وہ کسی رپورٹر کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، اور پھر بعد میں کئی اس طرح کی جو خبریں آئیں ان کی تردید نہیں ہوئی، یعنی جو اسرائیلی میڈیا نے جو کچھ کہا یا جو ان کے جو کئی جو حامی جو میڈیا ہاؤسز تھے یعنی انہوں نے یہ اس بات کو تشتزبام کر دیا اس حقیقت کو کہ وہاں امریکی فوجی کا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو کئی تو یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کہتے ہیں، اور جس طرح ایرانی حکومت نے شروع میں دعویٰ کیا کہ 80 سے زیادہ جو امریکی فوجی جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے۔ تو اب جو ہے دن بدن جو ہے یعنی
امریکن بیسز کی تباہی کے جو اعترافات ہیں یعنی وہ کیے جا رہے ہیں مختلف میڈیا پر. اب اس میں ایک میرے سامنے ایک اسرائیلی میڈیا کی ایک وہ تحریر ہے. یعنی جو اسرائیلی میڈیا یعنی امریکہ کا سب سے جو اس کو چاہنے والا اور اس کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے والا، یعنی وہ اس میں کیا کہتا ہے، اس سے یعنی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی امریکہ کے دعووں کا. اب اس میں ایک اسرائیلی ایک نیوز ایجنسی ہے، یعنی وہ اس حملے کے حوالے سے یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا ایران کے بھرپور میزائلی حملے کا جواب نہ دینا اور اس کا یہ جواز گھڑنا کہ اس حملے میں کوئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، دنیا کی ملٹری کی تاریخ کا نہایت مضحکہ خیز بہانہ ہے. اب یہ دیکھیں اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ یعنی اس طرح کا بہانہ جو ہے ہم نے اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ بے شمار جو ہے دسیوں میزائل گرتے ہیں ایک خاص، اور یہ اس کو امریکی میڈیا نے یہ تسلیم کیا کہ وہ صحیح اپنے ٹھکانے پر لگے ہیں، پن پوائنٹ ان کی ایکوریسی جو تھی. تو اس کے باوجود کیا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک امریکی کوئی زخمی یا ہلاک یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مضحکہ خیز بہانہ ہے، اس طرح جنگوں میں نہیں ہوتا. یعنی جہاں ایک ہی جگہ پر 15-20 میزائل گریں اور وہاں جو ہے مختلف بیرکس ہوں، مختلف فوجی ہوں، ان کا ساز و سامان ہو، یعنی بالکل ہی کچھ نقصان نہ ہو، تو یہ ایک یعنی کہ ہنسنے والی بات ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسرائیل کی نیوز ایجنسی یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی عوام کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. یعنی امریکہ پر جو حملہ کیا ہے ایران نے، یہ ایکٹ آف وار ہے. اس نے ایک اپنا بھرپور جواب دیا ہے میزائلوں سے، 20-30 میزائلوں سے اس نے بھرپور جواب دیا ہے اور بتا کر دیا ہے. تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. تو لہٰذا جو ہے نا اس کا جواب نہ دینا ایک شکست کے مترادف ہے. تو اس طرح کی کئی اور چیزیں جو ہمارے سامنے اب آ رہی ہیں. اب دوسری بات جو کچھ میڈیا کے لوگ یا ہمارے بعض جو تجزیہ نگار ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے حوالے سے کئی جو غلط فہمیاں بھی پھیلا رہے ہیں اور ان کی شہادت کو شہادت بھی نہیں کہا جا رہا ہے. اور اس کے یعنی جنرل قاسم سلیمانی کا جو امریکہ اور استعماری طاقتوں اور جو ان کے حواریوں کے خلاف جو جدوجہد تھی یعنی اس کو نظر انداز کر رہی ہے. اور جس طرح اس نے امریکہ کی سازشوں کو ناکام بنایا عراق میں، شام میں، یمن میں، لبنان میں، یعنی اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی نے جو جنگ لڑی وہ صرف ایران کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ امریکہ اس پورے علاقے میں امریکہ کا تسلط ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد تھی. اور اس میں وہ اپنا کام کر گئے، کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اور امریکہ کے خلاف اس شخص نے مقاومت پر آمادہ ایسی فورسز کھڑی کر دیں جو امریکہ کے لیے اب جو ہے وہ ایک مصیبت کا پیغام لے کر آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیے یعنی اس نے یعنی صرف کسی ایک بلکہ پورے عالم اسلام یا ان کی افواج کا ایک جو امریکہ مخالف ہیں یا جن کے خلاف امریکہ جارحیت کرتا ہے تو اس نے ان کی جنگ لڑی. مثال کے طور پر اب یہ دیکھ لیجیے جس طرح یعنی پاکستان کے یہاں افغانستان سے جو بارڈر مل رہا ہے وہاں سلالہ کی پوسٹ پر یعنی ایک امریکہ نے حملہ کیا تھا یعنی 2011 میں. تو اس میں ہمارے 24 جوان انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. یعنی امریکہ نے براہ راست اٹیک کر کے افغانستان سے.
تو اس کا بھی باوجود جواب نہیں دیا جا سکا. تو یہ یقیناً ہماری فوج، ہماری پاکستانی عوام، اس کے لیے بھی تسکین کا باعث ہے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران نے یعنی جو جوابی کارروائی کی ہے تو اس سے ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہوئے ہیں. ہمارے جو شہداء یعنی پاکستانی افواج کے شہداء جو ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کئی سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی شہادت کا بھی انتقام لیا گیا ہے. اور امریکہ بہادر تو وہ ہے جس نے ہماری سلالہ پوسٹ پر ہمارے جوانوں کو شہید کر کے اس نے کتنا عرصہ تو زبان بندی وہ کی رکھی اس وقت کے صدر نے، اور پھر کیا ہوا تقریباً 2 مہینے کے بعد صرف اس نے ایک سوری کا لفظ کہا، یعنی یہ اس نے کیا. لیکن یہاں جو ہے اب جو کچھ امریکہ کے ساتھ یہاں ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے، تو یہاں جو اس علاقے کی جتنی قوتیں ہیں، اسلامی قوتیں ہیں، تو ان کو بھی ایک حوصلہ ہوا ہے. اور آئندہ امریکہ جس طرح کھل کر پاکستان کے علاقے پر ڈرون حملے کرتا تھا یا ہمارے جوانوں کو شہید کرتا تھا یا ہمیں دھمکیاں دیتا تھا، تو اب وہ اس طرح نہیں کر سکے گا. گویا یہ قاسم سلیمانی کی شہادت جو ہے یعنی اس نے ہمارے شہیدوں کی بھی روحوں کو خوش کر دیا. اور یعنی وہ کسی ایک علاقے کی شہید نہیں تھے، بلکہ ابھی ان کی جنازے میں جو فلسطین کے وزیر اعظم ہانیہ وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو قدس کا شہید کہا، بیت المقدس کا شہید کہا. یعنی وہ صرف ایران کا شہید نہیں، وہ فلسطینیوں کا شہید، بیت المقدس کا شہید، دنیا کے مظلوم عوالوں کا جو ہے لوگوں کا وہ شہید ہے. وہ پاکستان کے مظلوم عوام اور پاکستان کے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی وہ ان کا شہید ہے. اس نے یعنی تمام مظلوم انسانوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا. اب یہاں اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ پر حملہ کیا گیا، یعنی کوئی فوری اس کا کوئی اس طرح کا کوئی اتنے زیادہ بندے مرے نہیں اور اس طرح کا، یعنی ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ جو ہے نا چند دنوں میں ہی وائٹ ہاؤس پر ایک پرچم لہرا دیا جائے مسلمانوں کا. لیکن یہ ظاہر ہے جدوجہد ایک کئی مراحل ہوتے ہیں. وہ جس طرح یعنی ابتداء اسلام میں جو جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ خندق، یا جو بھی مارکے لڑے گئے رسول پاک کی قیادت میں، اور جس میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی پیش ہوتے تھے. تو کسی نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولا فرمائیے کہ آپ یہ جنگیں جب ہوتی تھی تو آپ کس طرح لڑتے تھے ان کافروں سے، اس کا کوئی منظر کشی کیجیے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہ دشمن جو ہم پر غالب آ جاتا تھا اور کبھی ہم دشمن پر غالب آ جاتے تھے، لیکن آخری فتح ہماری ہوتی تھی. اب اس میں دیکھیں نا، جس طرح جنگ احد میں ایک بار تو بالکل تقریباً مکمل شکست ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ پھر سنبھل کر مسلمان واپس آئے، مقابلہ کیا. باقی جنگوں میں بھی اسی طرح ہوا، یعنی قربانیاں دینے کے بعد اور کئی دفعہ ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا کفار کا، لیکن مسلمان اپنی جدوجہد کر کے اپنی خون کی قربانی دے کر آخری فتح جو ہے ان کے قدموں پر آن گرتی تھی. تو اب بھی یہی ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے نا، یہ جنگ مسلمان مظلوم قوموں کی جو ہے وہ ختم نہیں ہے، اس کا ایک مرحلہ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، بلکہ ایک قدم نہیں کئی قدم. جنرل قاسم کی شہادت کے بعد دیکھیں، یعنی پورا ایک سینیریو چینج ہو گیا ہے. یعنی جنرل قاسم یا امریکہ نے جو کارروائی کی اس میں اگرچہ ان کے کوئی سینکڑوں بندے نہیں مرے، لیکن اس نے ایران نے امریکہ کا یہ نظریہ ختم کر دیا، اس نظریے کو قتل کر دیا ہے. وہ کیا نظریہ؟ یعنی وہ نظریہ جو کئی ہزاروں جانوں سے زیادہ قیمتی تھا. یعنی وہ نظریہ کیا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے،
یعنی اس کے خلاف کوئی ایک پتھر بھی نہیں پھینک سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا، جو وہ مرضی کرے، جہاں جی چاہے ڈرون پھینکے، جہاں چاہے میزائل پھینکے، جہاں جو کرے اپنی یعنی وہ جارحیت کرے، لیکن اس کے جواب میں کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ اب یہ نظریہ اس کا جو ہے نا جنازہ اٹھا دیا گیا ہے، یہ نظریہ اس کا دفن ہو گیا ہے کہ امریکہ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، بلکہ اب یہ نظریہ ہے کہ ایران جیسی، ایران کے نقش قدم پر چل کر اگر کوئی اور ملک بھی امریکہ کو جواب دے گا تو امریکہ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا جواب الجواب دے۔ یعنی یہ ایک نیا نظریہ ایک قائم ہوا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے یہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت اور ایران کی جو غیور قوم ہے اس کی قربانیوں کا دخل ہے۔ تو ناظرین یہیں آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔